اے میرے اللہ کرم کی ہونے کا ملے تیری پناہ ہے لب پہ یہ دعا اے اعظم و عظیم اے خالق کریم. کہ اس کا تصور تھا ان کا. فرینچ میں شمار ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے ہی نہیں. اللہ کو اپنے کھانا پینا سب بعد میں. تو رتنا گیری والوں کھانا پینا سب بعد میں. دھیان سے بات سنو. 15 منٹ بات کرنی ہے. دھیان کے ساتھ بات سنو. فراس میں یہ شمار ہوتا تھا عورت کے بارے میں کہ اللہ کو نسل چلانی ہے دنیا میں, دنیا کی آبادی کرنی ہے. جیسے شیر پیدا کر دیا, گدھا پیدا کر دیا, سانپ پیدا کر دیا, بچھو پیدا کر دیا, ویسے عورت بھی پیدا کر دی. عربوں کے اندر بھی مکہ مکرمہ میں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. عورت جو ہے وہ ورثے میں تقسیم ہوتی تھی. باپ کا انتقال ہوا تو ماں کو جو ہے وہ مال شمار ہوتا تھا. مال جیسے سونا ہے, چاندی ہے. تو بیٹے ماں سے شادی کرتے تھے. 10 بیٹے ہیں, ایک ماں ہے. کون خریدتا ہے بھائی اس کو؟ کس کے حصے میں جائے گی؟ یہ عربوں کا دستور تھا کہ کوئی مقام نہیں عورت کا. شادی کی جوان لڑکی ہے, شوہر مر گیا, اس کے مقدر سے مرا. عورت نے نہیں مارا بیچاری نے, تو موت آئی تو مر گیا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ پنوتی عورت ہے, کہ اس کے قدم خراب ہے. ہندو کا ہمارے یہاں اس ملک میں ہندو کا یہ ترتیب تھی. اب تو یہ ترتیب آہستہ ایسا کچھ قوموں میں ختم ہو رہی ہے کہ شادی ہو گئی, مرد مر گیا تو وہ عورت بھی اس کے ساتھ مر جاتی تھی. جیسے اس کو جلاتے تھے تو وہ عورت اپنی گود میں لے کر اپنے شوہر پہ بیٹھتی تھی, اور اس کو جو جال آگ لگاتے تھے وہ زندہ عورت بھی مر جاتی تھی. لیکن شریعت نے آ کر عورت کا مقام دیا. مکہ مکرمہ میں یہ ترتیب تھی زمانے جاہلیت میں کہ عورت نے شادی کی, شوہر مر گیا تو اس کو 2 سال تک, میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں جلد 6 میں اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے. اور آج کا ہمارا جو سبق روانہ ہوا ہے, آج کی تاریخ کا رتنا گیری کا, اس میں یہی میں نے مضمون بیان کیا. آج کا سبق نمبر کیا ہے؟ ہاں, یہ آج کا سبق نمبر دیکھ لینا کہ آج کا سبق نمبر میں عورت کی یہی چیز میں نے بیان کی ہے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. کہ 2 سال تک اس عورت کو بند کوٹری میں رکھتے تھے. 2 سال تک 2 سال تک وہ عورت بند کوٹری میں رہتی تھی. مر گئی سمجھو کہ پنوتی گئی, نہیں مری تو کہتے تھے کہ اور پنوتی ہے, مرتی بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کا مقام کیا. سب سے بڑا مقام یہ ملا کہ جو احکامات مردوں کے لیے نازل ہوئے وہی احکامات عورتوں کے لیے نازل ہو گئے. چلو, نماز مرد پڑھیں گے, نماز عورتیں بھی پڑھیں گی. زکوٰۃ مرد دیں گے, عورتیں بھی دیں گی. روزہ مرد رکھیں گے, عورتیں بھی رکھیں گی. حج مرد کریں گے تو عورتیں بھی کریں گی. عمرے کے لیے مرد جائیں گے تو عورتیں بھی جائیں گی. فضیلت بیان کی. اور فضیلتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سفارش کی. اللہ سفارش کرے بہت بڑی چیز ہے. مردوں کی سفارش نہیں کی, عورتوں کی سفارش کی. عاشروہن بالمعروف. مردوں کو کہا کہ دیکھو یہ میری بندیاں ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ سفارش آسمان سے آئی. مردوں کو آرڈر ہوا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قواریر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورتوں کو قواریر کہا. قواریر یہ تو قواریر ہے, سنبھال کر رکھو. قواریر کہتے ہیں کانچ کے کنٹر کو. جو خوبصورت کا کنٹر ہوتا ہے کانچ کا, تو دکھتا بہت خوبصورت ہے لیکن نازک ہوتا ہے. معمولی سا اگر گرا یا کہ بچی نے تھوڑا سا کیا, گرا تو ٹوٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اللہ فرماتے تھے یہ تو قواریر ہے, جیسے کانچ کا گلاس ہوتا ہے فوراً ٹوٹ جائے گا. یہ تو قواریر ہے. یہ عورتوں کو لقب دیا حضور نے کہ قواریر, یہ قواریر ہے, ان کا خیال رکھو.
शरीयत ने दर्जा दिया औरतों का, इतना ऊंचा दर्जा दिया, इतना ऊंचा दर्जा दिया, इतना ऊंचा दर्जा दिया कि जन्नत में अल्लाह ताला अपना दीदार कराने के लिए मर्दों को तो बुलाएंगे मैदान में, लेकिन और दीनदार औरतों के पास अल्लाह खुद चल के आएंगे और कहेंगे मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है, मैं खुद चल के आया हूं, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, मुझे देखो। ये दीनदार औरतों का मकाम। क्या है रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। देखो मेरा अपना दीदार कराने के लिए मर्दों को तो बुला दिया, मैदान में आओ मुझे देखो, औरतों को नहीं बुलाएंगे। अल्लाह कहेंगे मैं खुद चल के आऊंगा। तजल्ली का जो जुमला है हदीस में, उसका मतलब ये कि अल्लाह तजल्ली करेंगे, इसलिए आपका बहुत ऊंचा मकाम है। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, औरत बनी तो दुनिया का निजाम बना, औरत बिगड़ी तो दुनिया का निजाम बिगड़ा। ये जो हमारी रत्नागिरी की माए बहने बेटियां जमा हुई है या कुर्ब जवार से आई होंगी, ये मजमा अगर बन गया तो पूरे महाराष्ट्र की औरतों की हिदायत के लिए काफी है। इंशाअल्लाह का पूरे महाराष्ट्र में जो है औरतों को अल्लाह ताला हिदायत दे देगा। औरत बनी तो दुनिया में आवाज लगेगी, ऐलान होगा, बेहतरीन कंबल चाहिए इटली चले जाओ, बेहतरीन घड़ी चाहिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, और बेहतरीन कार चाहिए जर्मन चले जाओ, और बेहतरीन कंप्यूटर के पार्ट्स चाहिए अमेरिका चले जाओ, और बेहतरीन औरत देखनी है रत्नागिरी चले जाओ। कि दुनिया में ऐलान होगा कि बेहतरीन औरत देखनी है तुम्हें रत्नागिरी चले जाओ, वहां आपको अच्छी खवातीन मिलेंगी। अल्लाह माफ फरमाए, आज तो हमारे इतनी गफलत हो गई कि माओ ने अच्छे बच्चे जन्नत भी छोड़ दिया। माओ ने दीनदार बच्चे जो माया जना करती थी किसी जमाने में, तो माओ ने बच्चे जन्ने छोड़ दिया, क्योंकि माओ के जहन में भी है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा पायलट बने, माओ के जहन में है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बने, माओ के जहन में है कि मेरा बच्चा जो बहुत बड़ा इंजीनियर बने। तो अच्छे बच्चे जन्नत छोड़ दिया, डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन शेखुल हदीस नहीं बनेगा। डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन बहुत बड़ा दिन का दाई नहीं बनेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में तकवे का लिबास पहनो और जाहिदाना लिबास पहनो, अच्छी मरियम बनो, ये अच्छी आयशा बनो, अच्छी उम्मे सलमा बनो, अच्छी मैमुना बनो, अच्छी। तो जो बच्चे तुम्हारे पेटों में से निकलेंगे वो बच्चे दिन के बड़े बड़े दाई पैदा होंगे, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की तरह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरह, अब्दुल कादिर शेख जुनैद बगदादी की तरह। फिर वो बच्चे दिन का काम करेंगे, वो बच्चियां भी दिन का काम करेंगी। इसलिए मुख्तसर वक्त में ये बात अर्ज करता हूं कि अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो। अल्लामा इकबाल कहा करते थे, इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा। इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजन से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह भी तू, रहबर भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू। फजीलत बयान की, शोहरों की इताअत करो, बच्चों की सही तरबियत करो, घर में दीनी माहौल बनाओ। तो माहौल बनाने से बनता है। मैं मर्दों को कहता हूं घर में जब भी दाखिल हो कभी ये सलाम तो करो, लेकिन कभी ये मत पूछो कि बेगम क्या खाना पकाया है, फला का पेमेंट आया कि नहीं आया, फला ने फुर्र भेजे कि नहीं भेजे, फला कपड़े आए कि नहीं आए। ये बात पहले मत पूछो, पहले ये पूछो कि तुम सबने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की कि नहीं की।
گھر میں تعلیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر کھانے کا پوچھو تو بچوں میں دین کا ماحول بنے گا، بچوں میں دین کا ماحول بنے گا۔ تہجد کے وقت میں مدینہ منورہ میں کوئی سویا ہوا نہیں ملتا تھا، 100% مجمع جاگا ہوا ہوتا تھا، مرد عورتیں، ماحول تھا۔ حضرت فاطمہ سردی کی راتوں میں، وہ بھی آپ کی طرح عورت تھی، سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب سلام پھیرتی تھی تو فجر کی اذان ہوتی تھی، 2 رکعتوں میں پوری رات، اور سلام پھیر کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی، اے میرے پیارے اللہ، تو نے تیری راتیں بھی تو بہت چھوٹی بنائی ہیں۔ سردی کی راتوں کو چھوٹی راتیں کہتی تھی، اگر تیری راتیں لمبی ہوتی تو میں بھی اور تجھ سے مناجات کرتی۔ 26-27 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا، ٹی بی کی بیماری لگی تھی، ٹی بی کی، جیسے لڑکیوں کو ٹی بی کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا علاج نہیں ہوتا تھا، اس بیماری میں حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 26 سال بعد 27 بعد میں 28 میں، جوانی میں وہ چل دی تھی حضرت فاطمہ۔ انتقال سے پہلے حضور خواب میں آئے تھے، کہا بیٹا کل جو ہے میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ خوب بخار تھا اور کپڑے دھو رہی تھی، تو حضرت علی آئے، ارے فاطمہ کیا کر رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، بخار ہے تمہیں؟ یہ کہا ابو خواب میں آئے ہیں، مجھے دعوت کی ابا نے، میں آپ کے لیے اور حضرت حسین کے لیے 1 ہفتے کے کپڑے ایسے دھو دیتی ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں تکلیف نہ ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ حسن حسین کے لیے اور آپ کے لیے 1 ہفتے کا ایسا انتظام کر دیتی ہوں گھر میں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابو آئے تھے اور دعوت کی، حضور نے دعوت کی کہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت نصیحتیں کی، ایک نے حضرت علی کو یہ کی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ضرور دوسرا نکاح کرنا، ضرور کرنا، آدمی کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی، ضرور کرنا، بس میری ایک درخواست ہے، 1 رات اس کے لیے رکھنا اور 1 رات حسن حسین کے لیے رکھنا۔ حسن حسین کو فاطمہ کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد خاموش ہو گئے تھے، ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، تو برابر حضرت علی جو ہے اسے نبھاتے رہے، ضرورت کی وجہ سے نکاح تو کیا، بھئی فاطمہ نے کہا ہے 1 رات بیوی کو دینا اور 1 رات حسن حسین کو دینا، یہ حضور کی ٹہنیاں ہیں، ریحانتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن حسین میری 2 ٹہنیاں ہیں۔ تو بات مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، یہ عزائم کر کے اٹھو کہ ہماری زندگی کو بدلنا ہے، پھر آپ کو اللہ ایسا درجہ دے گا کہ آپ جس طرف دیکھ لو گی، سڑک پہ چل رہی ہو اور یہ ہماری رتنا گری کی بیٹی، رتنا گری کی بہن، رتنا گری والی ماں اور یہ ہماری رتنا گری والی خاتون، اتنا اونچا درجہ اللہ دے گا کہ یہ جہاں دیکھ لے گی اللہ وہاں بھی ہدایت کو پھیلا دے گا۔ بس شرط یہ ہے اپنے آپ کو بناؤ، غفلت میں زندگی مت گزارو۔ کھانا پکانے میں محنت کرتی ہو ٹھیک ہے، کپڑے دھونے میں محنت کرتی ہو ٹھیک ہے، لیکن دین پر بھی محنت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اچھی خاتون بنو تو پھر اللہ آپ کی اولادوں میں دین کے بڑے بڑے دائی پیدا کرے گا۔ بے زبیدہ کون تھی؟ ایک عورت تھی آپ کی طرح، لیکن اللہ نے کتنے بڑے بڑے کام لے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ کون
कौन थी? ये तो एक औरत थी, लेकिन अल्लाह ने काम ले लिया। बड़ी बड़ी आलिमाएं बनी है, बड़ी बड़ी मालिमाएं बनी है, बड़ी बड़ी पीरानियां बनी है, लेकिन पीरानी बनने का शौक नहीं था। आज तो अल्लाह माफ फरमाए, हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको पीर बनने का शौक बहुत है, और जो खवातीन है उनको आपाएं बनने का शौक बहुत है। मैं आपा बन जाऊं, आपा। तो आपा बनते नहीं, वो तो अल्लाह आपा बनाता है। किसी को अल्लाह पीर नहीं बनाता, वो तो अल्लाह पीर बनाता है। अल्लाह जो है लोगों को दिल उनके तरफ मुतवज्जे करता है। रुजू रुजू रुजू। इसलिए नसीहत की बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं, यकीन के साथ उसे पढ़ो। हुजूर ने हमें महरूम नहीं किया। शफीक है, मियां बीवी एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखकर हंसे। हदीस शरीफ में आता है आसमानों पर अल्लाह भी हंसते हैं। मियां बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़े मोहब्बत के साथ, तो दोनों के गुनाह उनके उंगलियों से झड़ते। धड़ा जैसे पानी का नल खोलो तो पानी कैसे नहीं गिरता है, वैसे गुनाह गिरते। अब मैं आपको एक दुआ पढ़ाता हूं जो हदीस शरीफ की दुआ है कि जो इसे पढ़ेगा दुनिया में जितने मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। यह हदीस शरीफ में बता, मैं पढ़ा दूं आप लोगों को? पढ़ो मेरे साथ, माए बहने बेटियां भी पढ़े। अल्लाहुम्मा गफिरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। देखो इतना पढ़ा एक मर्तबा। इस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं इस वक्त में, उन सब की आदत के बराबर अल्लाह ने नेकियां हमारे अकाउंट में दाखिल कर दी। सही हदीस शरीफ में कि अल्लाह तो इतना देने वाला। बच्चा पैदा होने पर भी अल्लाह देते हैं, दूध पिलाने पर भी अल्लाह देते हैं, शौहर की खिदमत करने पर भी अल्लाह देते हैं, कपड़े धोने पर भी अल्लाह देते हैं, कुरान पढ़ने पर भी अल्लाह देते हैं। और औरत तो कमजोर है, उसकी दुआ तो मर्द के मुकाबले में ज्यादा कबूल होती है। जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो फरिश्ते कहते हैं दाईफतुन खरजत मिन दाईफा, दाईफतुन खरजत मिन दाईफा, कमजोर के पेट से आई। कि लड़कियां बरकत लेके आई। इसलिए अपने दीन पर चलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने के तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने के तौफीक अता फरमाए। मेरी किताब है छोटी सी, मोमिन का हथियार। सुबह शाम उसके पढ़ने का एहतमाम करो। उससे जादू से हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह, जिन्नात से हिफाजत हो जाएगी। उर्दू में भी छप गई है, हिंदी में भी छप गई है, अंग्रेजी में भी छप गई है, मोबाइलों पर भी आ रही है। बहुत आसान छोटी सी किताब है। रोजाना सुबह शाम पढ़ने की आदत खुद भी डालो, अपनी बच्चों की भी आदत डलवाओ, तो बरकतें घर में आएगी इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सारी दुआएं मैंने उसमें जमा कर दी है। तकरीबन रह भी गई है कुछ दुआएं, लेकिन अक्सर दुआएं आ गई है। इसका पढ़ने का एहतमाम करो। सुभान अल्लाह, मैं जुमला पढ़ा रहा हूं, पढ़ो, उसकी फजीलत कितनी है। ये जो जुमला पढ़ा रहा हूं हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई बंदा और बंदी ध्यान से पढ़े तो आसमानों पर अल्लाह खुद कहते हैं अरे वाह मेरी बंदी तो मुसलमान हो गई, मेरे बंदी ने अपने आप को मुझे सौंप दिया, मेरा बंदा मुसलमान हो गया, उसने अपने आप को सौंप दिया। अल्लाह कहे हम मुसलमान हो गए, कितनी बड़ी फजीलत की चीज है। पढ़ लो मेरे साथ, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब इतना पढ़ा, जिसने पढ़ा अल्लाह आसमान पर कह रहे हैं सही हदीस शरीफ में, और रत्नागिरी वाली मेरी बंदी मुसलमान हो गई, रत्नागिरी वाला मेरा बंदा मुसलमान हो गया, इसने अपने आप को मुझे सौंप दिया। सही हदीस है। मैं इन हदीसों को बार बार देखता हूं कि गलत चीज तो नहीं कह रहा, मैं याद करता हूं, रटता हूं।
कि सही हदीस में यार इस फजीलत के साथ पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब अपने जो भाई, आप शौहर है, बेटा है, ये बाप है, भाई है, खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलो, मशवरे से जो तरतीब बन जाए, और जो अपने भाइयों को भी निकालो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरआन लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इज़ा रज़ीत लकल हम्दु बअद अर्रिज़ा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूल व खैरम मिम्मा नक़ूल लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल लकल हम्दु फिल हाली व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फौज़ फी यौमिल क़ज़ा व नुज़ुलश शुहदा व ऐशस सुअदा वन नस्र अलल अअदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व इज़ा अरदत बिक़ौमिन फ़ितनतन फ़तवफ़्फ़ना गैर मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खासिरीन अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना हाज़िनीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा ला तजअल फीना वला मिन्ना वला मअना शक़िय्यन वला महरूमन वला मतरूदा या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बना ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम।
اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ سردیوں نے دیکھا، نہ گرمیوں نے دیکھا، نہ رات نے دیکھا، نہ دن نے دیکھا، نہ صبح نے دیکھا، نہ شام نے دیکھا، نہ ہواؤں نے دیکھا، نہ آسمانوں نے دیکھا۔ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ ہم نے تنہائیوں میں بھی گناہ کیے ہیں، خلوت بھی ہمارے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، جلوت بھی ہماری گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے اور بڑے بڑے گناہ کیے، اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے فرشتے جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے ہم کتنے بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ ہمارا کوئی دن، ہماری کوئی گھڑی، ہمارا کوئی گھنٹہ بغیر گناہ کے نہیں گزرا ہے۔ زبانیں ہماری گندی، آنکھیں ہماری میلی، دل ہمارا میلا، ہمارا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں اور اقراری مجرم ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائے، تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائے کہ اللہ پاک ان کے گناہ کیسے لکھے۔ ہم تو لوگوں کے گناہ لکھتے لکھتے آئے ہیں، لیکن ایسے پاپی تو ہم نے نہیں دیکھے۔ اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع یہاں جمع ہوا ہے، ہم نے یہ سنا ہے لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور جو تیری رحمت ہوتی ہے وہ گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ گنہگار مرد اور عورتیں یہاں جمع ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا ہے، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں عزتیں دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں حرمین شریفین بلاتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں اولاد دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا۔ لیکن اللہ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، اور جہاں کہیں ہماری اس دعا پر دنیا میں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں رتنا گیری میں اس مکان میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے،
ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ بہاریں روٹھ گئی ہے، بہاریں روٹھ گئی ہے، بہاریں روٹھ گئی ہے، زمانہ روٹھ گیا ہے، موسم بھی روٹھ گئے ہیں، زمینیں بھی روٹھ گئی ہے۔ ان روٹھے ہوئے کو تو منوا دے، ہمارے باغوں میں روٹھی ہوئی بہاروں کو تو اللہ منوا دے، اور اللہ روٹھی ہوئی بہاریں خوشیوں والی بہاریں بن جائے، تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے، شہداء میں تو ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ پورے رتنا گیری کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواز نواسیوں کو قبول فرما، ان کی بہو اور بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے بہوؤں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے بھائی بہنوں کو قبول فرما، ان کے چچا چچے کو قبول فرما، بھتیجا بھتیجے کو قبول فرما، اور جو رشتہ دار ان کو قبول فرما، اور قرب و جوار کی بستیوں میں سے جو آئی ہے تو ان سب کو قبول فرما، اور یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، عافیت کے ساتھ ہمارے عیبوں پر تو پردے ڈال دے۔ مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج دوسروں کے موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، زیورات نکال لیے جائیں گے، قیمتی موبائل یہی رہ جائیں گے، قیمتی انگوٹھیاں اتار لی جائیں گی، قیمتی لباس اتار لیے جائیں گے۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا احترام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو سب میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارے بہترین ساتھی قبر میں قرار ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بھائی بہن کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی سہیلی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مجمع میں ہمیں بھی کوئی یاد رکھتا ہے کہ نہیں۔ اے اللہ جو بھی اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹو آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، فرشتے کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما۔ ہماری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے تو اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی کرم سے جنت کے میدانوں میں بھی تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہمیں محروم نہ فرما۔ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے اللہ تجھے تو بہت تیرے بندے اور بندیاں مل جائیں گے
لیکن ہمیں تیرے جیسا آقا کہاں سے ملے گا؟ اے اللہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر ہم تجھے دیکھ لیتے تو یہ مجمع تجھے نہیں چھوڑتا، مائیں بہنیں بھی تجھ سے چمٹ جاتی اور بھائی بھی چمٹ جاتے، جب تک تو راضی نہ ہوتا یہ مجمع تجھے نہ چھوڑتا، لیکن ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، تیری آنکھیں ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے، بھلے بندے بندیوں میں ہمارا نام لکھ لے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ دعا مانگ کر اپنے گھروں پر جب جا رہے ہو، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، اور رتنا گیری والی خواتین کھڑی ہو جاؤ، قرب جوار سے آنے والی خواتین کھڑی ہو جاؤ، اور رتنا گیری والے کے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، یہ تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، اور حرام بستروں سے امت کو نجات دے دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شایان شان رحمت نازل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔